نبوت کے تصور کے حوالے سے ایک اہم بات جو ہمیں جان لینی چاہیے اور جس کے بارے میں قرآن مجید ایک بات کو حتمی انداز سے کہتا ہے، تاہم بعض لوگ اس کے بارے میں خلط موض پیدا کرتے ہیں، وہ ہے ختم نبوت کا معاملہ۔ ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید نے جن الفاظ میں اس کا ذکر کیا، اس کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ آخری نبی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت کے آنے کا امکان نہیں ہے۔ تاہم بعض حضرات خاتم النبیین کی جو آیت قرآن مجید میں آئی ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے کسی آئندہ نبی کے آنے میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں خاتم النبیین کا وہ مطلب نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم یہ عربیت کی روح سے جائزہ لیں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید میں جو لفظ خاتم استعمال ہوا ہے اس کا مطلب مہر ہے، اور مہر بہرحال سیل کو کہتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں استعمال ہوتی ہے کہ جب آپ نے کوئی پروسیس کو ختم کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کو سیل کر دیا، اس میں مہر لگا دی ہے، اور مہر تصدیق کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی تصدیق کوئی کرے گا تو اس کو ہم آگے مانیں گے۔ تو خاتم النبیین کے جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، یہ اس کو آپ ایک طرف رکھیے اور اس تجزیہ جو لنگوسٹک تجزیہ اس کو اپنی طرف ایک طرف رکھیے۔ جو استدلال عام طور سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو خاتم کا جو لفظ ہے وہ بہترین کے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ ایک ایسی عربیت سے ناواقفیت کی وجہ بنتی ہے یہ استدلال، کیونکہ دیکھیے یہ جو بہترین کا جو مفہوم ہے یہ لفظ خاتم میں نہیں پایا جاتا، یہ خاتم میں پایا جاتا نہیں ہے۔ جب زیر سے آپ پڑھتے ہیں، نہیں خے الف تے اور میم میں تے جب آپ زیر پڑھتے ہیں تو اگر آپ خاتم کا لفظ استعمال کریں گے تو خاتم کا جو لفظ ہے اس میں دونوں مفہوم موجود ہیں، یعنی یہ اپنے حقیقی مفہوم میں، یہ آخری کے مفہوم میں ہے، اور اگر آپ اس کو مجازی اس کے مفہوم میں لے لیں تو یہ اس کے بہترین کے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ لفظ کا وہ استعمال ہے جو خاتم کے لفظ میں پیدا ہوتا ہے، چنانچہ یہ تب استعمال کیا جا سکتا اگر لفظ خاتم قرآن نے استعمال کیا ہوتا۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، اور یہ بحث اس لیے پیدا ہی نہ ہونے دی جو پیدا لوگ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں استدلال کرتے ہیں کہ جیسے خاتم کا جو لفظ ہے یہ حارج نہیں ہے کسی نئی نبوت میں، یہ پوری طرح سے حارج ہے، اور یہ ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے زبان کا یہ اسلوب کہ لفظ خاتم استعمال نہیں ہوا۔ خاتم اگر استعمال ہوا ہوتا تو وہ مفہوم اخذ کیا جا سکتا تھا جو وہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاہم اس پہ بھی ظاہر ہے کہ بہت سارا کلام ہوتا، تاہم ہم یہ کہتے ہیں کہ لنگوسٹکلی یہ زبان کی روح سے وہ پاسبل ہے۔ خاتم کا جو لفظ ہے اس کے اندر یہ گنجائش ہی موجود نہیں ہے کہ اس کو بہترین کے مفہوم میں لیا جائے۔ خاتم کا جو لفظ ہے عربی زبان میں یہ آتا ہی مہر کے لیے ہے، اور مہر کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کو ہم سیل کہتے ہیں، اور وہ مہر بند اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک سلسلے کو ختم کرتی ہے۔ تو چنانچہ یہ جو بحث ہے کہ خاتم کا جو لفظ ہے اس کو ہم بہترین کے مفہوم میں لیں، اور خاتم النبیین کی پھر تعویل یہ کر دیں کہ نبیوں میں سے جو بہترین نبی ہیں، یعنی اگر یہ مفہوم لیں تو یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر خاتم کا لفظ ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید میں اگر خاتم النبیین کا الفاظ ہوتے تو یہ کسی درجے میں اس بحث کو انٹرٹین کیا جا سکتا تھا۔ چونکہ خاتم کے الفاظ ہی موجود نہیں بلکہ خاتم کے الفاظ ہیں، اور خاتم میں بہترین ہونے کا مفہوم پایا نہیں جاتا، چنانچہ یہ بحث پیدا نہیں ہوتی۔ اور ہمیں ایسے لوگوں سے ریکویسٹ کرنی چاہیے، درخواست کرنی چاہیے کہ وہ زبان کی ان باریکیوں کی طرف ضرور نگاہ کریں اس سے پہلے کہ وہ اتنا بڑا نتیجہ نکالیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔